بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعہ کی تیاری کے حوالے سے اور بالخصوص جمادی الاخری میں 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آج کی گفتگو عمومی پیرائے سے ذرا ہٹ کے آپ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق نسبی اعتبار سے اور روحانی اور اسلام کے اعتبار سے، اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے کردار، آپ کے تبلیغی پہلو، آپ کی اولیت اور آپ کے حلیہ ظاہری کا کچھ ذکر ہے۔ آپ کے سامعین کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت تہلکہ خیز نہ ہو، لیکن اس میں ایک معلومات کا کم و بیش قابل قدر ذخیرہ ضرور شامل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی قبل از اسلام عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی عبداللہ رکھا، تو آپ کا نام ہے عبداللہ۔ آپ ابو بکر کی کنیت سے معروف ہیں۔ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، اور اولیت کا معنی بھی اس میں موجود ہے، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے اس نام سے خصوصی طور پر یاد رکھے اور یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب ہیں، صدیق اور عتیق۔ عتیق جہنم سے آزاد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور اسی طرح شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کی تصدیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہوئی، تو اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہے، اور یہ معروف بات عمومی طور پہ کی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی خود صحابی رسول ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ یا سلمہ ام الخیر ان کی کنیت ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 ازواج ہیں۔ قتیلہ بنت عبدالعزیٰ، قتیلہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اپنے کفر سے باز نہ آئیں، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں طلاق دے دی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ قتیلہ، اور دوسری ام رمان، ام رمان، حضرت اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس، اور چوتھا نام ہے حضرت حبیبہ بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ۔ قتیلہ، ام رمان، اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ، یہ 4 آپ کی ازواج ہیں، اور آپ کی اولاد میں 6 افراد ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹوں میں حضرت عبد الرحمن، جناب محمد اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عبد الرحمن، محمد اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 3 آپ کی بیٹیاں حضرت اسماء، جناب عائشہ اور جناب ام کلثوم۔ حضرت اسماء، حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم، یہ آپ کی 3 بیٹیاں، تو یوں آپ کی 6 اولاد اور آپ کی 4 ازواج ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اس تعلق میں ایک خواب خود بیان فرمایا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معبر کے سامنے اپنے اس خواب کا ذکر کیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ چاند آسمان سے زمین کے بہت قریب ہوا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور مکے کے مختلف گھروں کے اندر اس کا ایک ایک ٹکڑا گیا، پھر وہ سارے کے سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور میری جھولی میں آ گئے۔ میں نے جب معبر کے سامنے یہ رکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہاں عن قریب ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور تم ان کے بہت قریبی ہوگے، اور انتہائی اہم ترین منصب اور تعلق پر تمہیں فائز کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس تعلق ظاہری کے اندر بندھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک نسبی تعلق بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ نسبی تعلق میں آپ قریشی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں حضرت مرہ ابن کعب، دونوں پر سلامتیاں ہوں۔ حضرت مرہ ابن کعب
ان کی اولاد میں ایک ہیں کلاب، ان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب تیم، حضرت تیم کی اولاد میں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہونے کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں شریک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر کی سعادت پائی۔ 18 برس کی عمر میں شام کے سفر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ تعلق صرف دوستانہ تعلق تھا، لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی چھاؤں میں جب تشریف رکھتے ہیں تو وہاں قریب ہی ایک راہب تھا۔ اس راہب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ نام بتایا کہ یہ قریشی ہیں اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تک حضرت عیسیٰ کے بعد یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا، یا حضرت عیسیٰ اس درخت کی چھاؤں میں تشریف فرما ہوئے، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لیا گیا، ہونا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کے نبی ہیں، اور تم میں بھی وہ آثار نمایاں ہیں کہ تم ان کے نائب کی حیثیت سے ان کے بہت قریب ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، اور وہ خواب بھی آپ کے پیش نظر رہا۔ تو اس کی تعبیر بھی جب ملی تو یہ کچھ ایسی ہی باتیں تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اسلام پیش کیا تو آپ نے فی الفور اسے قبول کیا، جیسے کہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جس سے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا ماں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو 18 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق بہت گہرا ہو گیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو عمر مبارک تھی 38 سال، دوستانہ حضور کے ساتھ جب قائم ہوا 18 سال، جب اسلام قبول کیا تو 38 سال، اور جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 51 برس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے امت میں سب سے پہلے امیر المومنین آپ بنے، اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 61 سال، اور وصال ظاہری پر عمر تھی 63 برس۔ حلیہ مبارکہ کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ کا سر انور، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم، قد و قامت، اور پھر آپ کی رانیں اور پنڈلیاں، یہ چیزیں ذرا آپ ذہن میں رکھ کے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک بیان کیجئے، یا کسی کا بھی جب آپ حلیہ بیان کریں تو ان چیزوں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم بیان کریں گے تو یہ چیزیں ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانے قد کے تھے، بہت زیادہ اونچے اور بہت زیادہ نیچے نہیں، اور سیڈول جسم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے جسم کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک گھنگریالے، اور بالوں پر آپ مہندی کا خضاب کرتے تھے، اور آپ کی جو چشمان مبارک تھیں وہ ذرا تھوڑی سی اندر کی جانب تھیں، اور آپ کا جو چہرہ مبارک تھا اس پر گوشت کی بجائے جو ہڈیاں تھیں وہ زیادہ نمایاں تھیں۔ اسی طرح جو آپ کے ہاتھ مبارک ہیں وہ بھی اسی طرح ان سے بھی ہڈیوں کا ظہور تھا۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف گاؤں کے اندر جو خوب کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت مضبوط اعضاء کے مالک ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رانوں پر، آپ کی پنڈلیوں پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اسی طرح کم گوشت والے تھے آپ کے ہاتھ مبارک بھی۔ آپ کا پیٹ بھی بالکل نکلا ہوا نہیں تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک بہت زیادہ گھنی نہیں تھی۔ آپ کی جو رنگت تھی، آپ کا رنگ گندمی تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی پرسوز تھی۔ انداز گفتگو بھی آپ کا سنجیدہ تھا، آپ سنجیدہ انسان تھے، اور اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنتے تھے۔ اس انگوٹھی سے آپ مہر نہیں لگاتے تھے، اس پر کندہ تھا نعم القادر اللہ، نعم القادر اللہ، نعم القادر اللہ، یہ آپ کی انگوٹھی مبارک پہ کندہ تھا۔
جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کا قبیلہ قریش تھا، آپ کے قبیلے کی دیگر قبائل کی طرح ایک ذمہ داری تھی، پورے اس معاشرے کے اندر انہوں نے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں۔ کسی کا خون بہا، دیت، تاوان، اس کے فیصلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کیا کرتا تھا، اور جس وقت آپ موجود تھے تو یہ ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اب اس حوالے سے، خون بہا کے حوالے سے، دیت کے حوالے سے، تاوان کے حوالے سے جو بات آپ نے کہہ دینی وہ حرف آخر ہوتا تھا۔ معاشی حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو پہلو ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، احادیث میں موجود ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھا، بہت امیر کبیر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور 2 سفر کیا کرتے تھے، شام کا بھی اور یمن کا بھی۔ یہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے قریش نے سفر بانٹے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پورا سال اسی طرح سفر میں رہتے تھے، مکہ آنا، مکہ سے یمن، یمن سے جب مکہ واپس آئیں تو پھر اس کے بعد شام کا سفر، شام سے جب مکہ تشریف لائیں تو پھر یمن کا سفر، اور یوں سارا سال آپ کی تجارت چلتی تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اسلام کی خدمت پر بہت خرچ کیا، اور تبلیغ دین کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں خریدا، بلکہ اپنے مال سے حضرت بلال، حضرت حمامہ، حضرت ام عمیس، اس کو پھر دہرا لیجئے گا، حضرت بلال، حضرت حمامہ اور حضرت ام عمیس، حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ، نہدیہ زنیرہ، نہدیہ زنیرہ، حضرت عامر ابن فہیرہ، عامر بن فہیرہ اور ابو فکیہہ، فہیرہ اور ابو فکیہہ، اس طرح یاد رکھ لیجئے، عامر ابن فہیرہ اور ابو فکیہہ۔ اسی طرح ایک نام ہے لبینہ، لبینہ، حضرت بلال، جناب حمامہ، ام عمیس، نہدیہ، زنیرہ، لبینہ، ابو فکیہہ، عامر ابن فہیرہ اور دیگر بہت سے غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی رقم سے، اپنے پیسوں سے اسلام کی خاطر آزاد کیے۔ لوگ غلام خریدتے تھے اپنی خدمت کے لیے، لوگ غلام خریدتے تھے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے غلام آزاد کیے، جتنے لوگ خریدیں، انہیں اسلام کے نام پہ آپ نے آزاد فرما دیا۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، پھر دہرا لیجیے ان ناموں کو، حضرت عثمان، طلحہ و زبیر، حضرت عثمان، طلحہ اور زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ آپ کی تبلیغ سے اسلام لائے۔ یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ میں یہ وہ مبارک نام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا جو کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، ان مبارک ناموں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ، دہرا لیجئے، عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ، عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ، یہ بہت بڑے بڑے میلے تھے جو حج سے 2 ماہ پہلے شروع ہو جاتے اور حج کے دنوں تک یہ جاری رہتے۔ جو ہی حج شروع ہوتا تو منا کے اندر بھی ان لوگوں کا آپس میں ایک اکٹھ ہو جاتا، تو منا کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اسلام کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کی۔ جب ہجرت حبشہ کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غماد تک پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک سردار ابن الدغنہ، سردار ابن الدغنہ، اور علاقے کا نام ہے برکہ غماد، یہ جنوبی جانب ہے سعودیہ کی، تو اس جانب سے سردار ابن دغنہ نے
اپنی پناہ دے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ کے اندر پناہ دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب ابی طالب کی تکالیف آئیں تو اس وقت آپ شیب ابی طالب وہاں حضور کے ساتھ موجود نہیں تھے بلکہ باہر ہی تھے، اور جو لوگ چوری چھپے کچھ چیزیں پہنچایا کرتے تھے ان کے استعمال کی ضرورت کی، کھانے پینے کی، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قریش کے لوگ بت پرستی اور شراب نوشی اس کے رسیات ہیں۔ بت پرستی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کی گھر نہ ہوتی ہو، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بت پرستی نہیں کی۔ شراب، ہر شخص، ہر جوان شراب کا عادی تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نہیں پی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جھوٹ بولا جاتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تینوں چیزوں سے بہت نفرت تھی، نہ جھوٹ بولا، نہ بت پرستی کی، نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں آپ۔ علم الانصاب کے ماہرین جو بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، علاقے کے افراد کو تو تھوڑا بہت کچھ جان لیا کرتے، لیکن علم الانصاب کے ماہر تھے، نسبوں کے، فلاں شخص کا قبیلہ اور اس کے آباء و اجداد، فلاں شخص اس کا ربط و تعلق، اس کے خاندان کے افراد، اس کی امہات، اس کے آباء، یہ سب علم الانصاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح شاعری میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تحریر فرمایا۔ علم الانصاب ہے، شاعری ہے، اور کتابت وحی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی بھی لکھی۔ ذہین بہت تھے۔ جب ذہین تھے تو معاملہ فہم بھی بہت تھے۔ مطلب کچھ لوگ پڑھائی میں بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن جب حالات ان کے اوپر اپنا شکنجہ جکڑتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور معاملات کو صحیح طور پہ انجام نہیں دے پاتے۔ مگر آپ ذہین بھی بہت تھے اور معاملہ فہم بھی بہت تھے، اور خوش اخلاق اور خوش کردار شخصیت تھے، مہمان نواز تھے اور سخی تھے۔ خوش اخلاق تھے، خوش کردار تھے، سخی تھے، مہمان نواز تھے۔ پھر ان اوصاف کو آپ دہرا لیجئے گا۔ آپ کاتب وحی تھے، علم الانصاب کے ماہر تھے، اور آپ شاعر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت ذہین تھے، معاملہ فہم تھے، خوش اخلاق تھے، با کردار تھے۔ آپ مہمان نواز تھے، آپ بہت سخی تھے۔ سلام میں ہمیشہ پہل کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی آپ کے سلام کے جواب میں آپ سے بڑھ کر جواب دے دیتا، آپ اس کو دوبارہ سلام کرتے۔ آپ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، یوں سمجھ لیجیے کہ لازماً تشریف لے جاتے، اور جہاں کہیں اموات ہوتی وہاں آپ تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ اوصاف عطا فرمائے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو حضرت خارجہ ابن زید کے ساتھ آپ کی مواخات قائم کی گئی۔ اسلام میں جو آپ کو اولیت حاصل ہے، اس میں سب سے پہلے وہ افراد جو اسلام لائے، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم پر خوب کاری زخم سہے، حتیٰ کہ جان جانے کا بھی اس وقت خطرہ آپ کے قبیلے کے افراد کو ہوا، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکہ میں سب سے پہلے مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی اپنے گھر میں۔ مکہ کی سب سے پہلی مسجد آپ کی، سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرتے ہیں، سب سے پہلے حضور کے لیے جنہوں نے زخم کھائے وہ آپ ہیں، سب سے پہلے جو مکہ میں مسجد بنائی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حج فرض ہونے کے بعد امیر حج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ آپ کی اولیت میں شامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر حضور کے سب سے پہلے باقاعدہ خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو خلافت کی ابتدا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حج جب فرض ہوا اس کی ابتدا بھی
آپ کی سیادت اور قیادت سے ہوئی۔ جن 10 افراد کو جنت کا مژدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا۔ قرآن متفرق طور پہ متفرق افراد کے پاس تھا، کسی کے پاس کسی فارم میں، کسی کے پاس کسی شکل میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کروا کے ایک جلد میں قرآن کو جمع فرمایا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت حاصل ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف پایا۔ سب سے پہلے سسر ہونے کا جو شرف صحابہ میں پایا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور بعد از وصال سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حجرہ عالیہ میں آپ کا روضہ مبارکہ میں شامل ہونا، یہ بھی آپ کی اولیت میں شامل ہے۔ تو یوں اسلام لانے میں، حضور کے لیے زخم سہنے میں، مکہ میں سب سے پہلے مسجد بنانے میں، امیر حج ہونے میں، جنت کی سب سے پہلے بشارت پانے میں، سب سے پہلا خلیفہ ہونے میں، قرآن کو جمع کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے کے اس رشتے میں صحابہ میں سب سے پہلے، اور بعد از وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ اپنی قبر میں آپ کو اولیت جو حاصل ہوئی، یہ آپ کے وہ شرف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہونے کے اعتبار سے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی سوانح عمری کے متعلق یہ وہ چند پہلو ہیں جو عمومی طور پہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہوتے۔ آپ کی ذات والا صفات کے متعلق چند احادیث مبارکہ ڈسکرپشن میں دی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل فرما لیجیے گا۔